ناظرین، رحمت ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ میں لگتا ہے کہ ایان اور انایا مل کر پریشے کے لیے نئی مشکلات پیدا کرنے والے ہیں۔ دوسری طرف عالم صاحب کو زبیدہ بیگم کے نزدیک ہوتا دیکھ کر رمیسہ بیگم کو اس گھر میں شفٹ ہونے پر اب افسوس ہونے لگے گا جہاں وہ قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہی تھیں۔ اور کیا علیزے اور زہیب خوشخبری کے ساتھ گھر واپس آئیں گے یا نا امیدی کے ساتھ؟ آئیے آج کے ریویو میں یہ سب تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو جناب، پریشے آفس سے قرضہ لینے کے بعد اب بری طرح اس جاب میں پھنسنے والی ہے۔ ایان جان بوجھ کر پریشے کو اپنے آفس بلاتا ہے اور اسے یاد دلاتا ہے کہ اس نے کمپنی کی شرائط پر اتنا بڑا لون منظور کروایا ہے، اس لیے اب چھٹی یا نرمی کی کوئی گنجائش نہیں۔ پریشے کو اس کی بات سن کر شدید غصہ آتا ہے، لیکن وہ خود پر کنٹرول رکھتی ہے۔ ایسے میں وہاں انایا آ جاتی ہے اور پریشے کو ایان کے آفس میں دیکھ کر چونک جاتی ہے، اور کچھ ایسا ہی حال پریشے کا ہوتا ہے۔ وہ بھی انایا کو وہاں دیکھ کر کافی پریشان نظر آتی ہے، جبکہ فوراً ہی آفس سے باہر نکل جاتی ہے، جبکہ انایا ایان سے کہتی ہے کہ یہی وہ لڑکی ہے جس کی وجہ سے باری نے مجھ سے انگیجمنٹ توڑی۔ اور یہاں پر ایان یوں حیران ہوتا ہے جیسے اسے اس بات کا اندازہ ہی نہ ہو، حالانکہ ایان کو پہلے سے پتا ہے کہ پریشے ہی باری کی بیوی ہے۔ خیر، اب چونکہ انایا کے گھر والے اسے بار بار فورس کر رہے ہیں کہ جس لڑکے کو تم پسند کرتی ہو ہمیں اس سے ملواؤ، ورنہ دوسری صورت میں انایا کے فادر اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں کہ جو رشتہ وہ انایا کے لیے پسند کر چکے ہیں زبردستی انایا کی شادی وہاں کر دیں گے۔ اسی وجہ سے انایا اب ایان کے کچھ زیادہ ہی قریب ہونے کی کوششوں میں ہے۔ اشاروں کنایوں میں تو بہت بار ایان کو پرپوز کرنے کے لیے کہہ چکی ہے، لیکن ایان ہے جو اس ٹاپک پر آتا ہی نہیں۔ لیکن انایا کو یہ غلط فہمی ہو رہی ہے کہ شاید ایان بھی اس میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اسی خوش فہمی میں وہ ایک دن خوب تیار ہو کر ایان کے آفس پہنچ جاتی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس بار وہ خود ہی ایان کو شادی کی پیشکش بھی کر دیتی ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں وہ ہوتا ہے جس کا شاید انایا نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ ایان انایا کو صاف صاف شادی سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک ہی لڑکی سے محبت کی اور وہی اس کی پہلی اور آخری محبت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں انایا ایان سے پوچھے گی کہ آخر وہ لڑکی کون ہے، اور جب ایان اسے پریشے کا نام بتائے گا تو تب کہانی میں ایک نیا موڑ آئے گا، کیونکہ انایا کے دل کو یہ سننے کے بعد بہت بڑا جھٹکا لگنے والا ہے کہ وہ جہاں جاتی ہے جس شخص کو بھی پسند کرتی ہے، آخر اس کے مقابلے میں سامنے پریشے کیوں آن کھڑی ہوتی ہے۔ اسی لیے شاید انایا ایک بار پھر چیخ اٹھے کہ آخر پریشے میں ایسی کیا بات ہے جو ہر شخص اس کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے۔ بہرحال یہاں پر یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر پریشے نے باری کو ابھی تک یہ بات کیوں نہیں بتائی کہ جس آفس میں میں کام کرتی ہوں وہاں باس ایان ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ اب میں چاہ کر بھی یہ جاب نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ میں آفس سے بہت بڑا لون اپروو کروا چکی ہوں، کیونکہ اس سلسلے میں باری ہی پریشے کی کوئی مدد کر سکتا ہے، ورنہ دوسری صورت میں اگر باری کو کہیں اور سے یہ بات پتہ چلی تو ظاہر ہے کہ اسے پریشے پر شک ہوگا کہ آخر پریشے نے مجھ سے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی۔ بہرحال پریشے اور باری دونوں منال اور راحیل کی طرف جانے کا پروگرام بناتے ہیں۔ اب پریشے جب تیار ہو رہی ہوتی ہے تو باری اسے دیکھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے اور محبت بھرے انداز میں کہتا ہے کہ اتنا تیار نہ ہوا کرو، جس پہ پریشے حیران ہو کر باری کو دیکھتی ہے کہ آخر وہ مجھے ایسا کیوں کہہ رہا ہے، تو باری فوراً کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہیں تمہیں کسی کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ پھر دونوں منال کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ شایان صاحب انہیں ایک ساتھ جاتا ہوا دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، اور شایان صاحب تو باری کے اس فیصلے پر بہت ہی خوش ہیں کہ اس نے پریشے سے شادی کا فیصلہ کیا، کیونکہ جب سے پریشے گھر میں آئی ہے جیسے گھر کی خوشیاں واپس لوٹ آئی ہوں۔ خیر، اب جب یہ دونوں منال کے گھر پہنچتے ہیں تو انایا ان دونوں کو آپس میں خوش دیکھ کر اندر تک جل بھن جاتی ہے۔
کیونکہ اس کی دوست نے تو اسے یہ یقین دلایا تھا کہ ایسی مڈل کلاس کی لڑکیاں ہائی کلاس میں زیادہ عرصے تک رہ ہی نہیں سکتیں، دیکھ لینا بہت جلد ان دونوں کا بھی وہی حال ہوگا جو میرے کزن کے ساتھ ہوا تھا، اور اس کے بعد باری تم ہی سے شادی کرے گا۔ لیکن شادی کو اتنا عرصہ گزر گیا، باری اور پریشے کی محبت ہے جو دن بدن کم ہونے کی بجائے مزید بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ اور منال تو پریشے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوتی ہے۔ راہیل بھی منال سے کہتا ہے کہ منال، پریشے کو ہمارا گھر تو دکھاؤ، جبکہ انایا سے یہ سب برداشت ہی نہیں ہوتا تو وہ طنزیہ انداز میں کہتی ہے کہ رہنے دو منال، اس کی کوئی ضرورت نہیں، بیچاری تھک جائے گی، اسے تو چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہنے کی عادت ہے، ہمارے اتنے بڑے گھر میں چل پھر کر کیا کرے گی۔ ناظرین، یہ جملہ صرف ایک طنز نہیں تھا بلکہ کھلی توہین تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ انایا ہر بار اس قسم کی حرکت کرتی ہے لیکن پھر بھی گھر والے اسے کچھ نہیں کہتے، ورنہ راہیل کو چاہیے تھا کہ اپنی بہن کی اس بات پر انسلٹ کرتا کہ تمہیں گھر آئے مہمان سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ باری کو تو شدید غصہ آتا ہے لیکن وہ محض اس لیے غصہ کنٹرول کر لیتا ہے کہ یہ اس کی بہن کا سسرال ہے، جبکہ پریشے خاموشی سے سر جھکا لیتی ہے۔ میرے خیال میں اگر کسی جگہ آپ کی بیوی کی عزت نہ ہو تو وہاں بار بار جانے کا کوئی جواز نہیں بنتا، اسی لیے لگتا ہے کہ باری اب مزید یہ سب برداشت نہیں کرے گا اور پریشے کو وہاں سے لے کر چلا جائے گا۔ دوسری طرف عالم صاحب نے جب سے کھانے پر زبیدہ اور زوبیہ کو بھی ساتھ چلنے کا کہا ہے، رمیسہ بیگم سے تو سب برداشت ہی نہیں ہو رہا۔ اور اب تو جس طرح عالم صاحب زبیدہ بیگم کے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں، رمیسہ بیگم کو اس بات پر بھی پچھتاوا ہو رہا ہے کہ کاش وہ عالم اور بچوں کو لے کر اس گھر میں شفٹ ہی نہ ہوتی۔ اس نے تو یہ خواب دیکھے تھے کہ اس گھر پر قبضہ کرے گی اور اس کے بعد زبیدہ اور زوبیہ کو گھر سے نکال باہر کرے گی، لیکن اب جو حالات بن رہے ہیں، رمیسہ بیگم کو تو اپنا رشتہ کمزور ہوتا نظر آ رہا ہے، اور ایسے میں وہ اپنا سارا غصہ سمیر پر اتارتی ہیں، اس پر برس پڑتی ہیں اور تانے دیتی ہیں کہ آخر اسے زوبیہ کو کریڈٹ دینے کی کیا ضرورت تھی اپنے رزلٹ کے لیے۔ سمیر حیران رہ جاتا ہے کہ آخر اس کی کامیابی پر خوش ہونے کی بجائے اس کی ماں کو اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے، اور شاید رمیسہ بیگم کا یہی رویہ ہے جس کی وجہ سے سمیر آہستہ آہستہ اپنی ماں سے دور جبکہ زبیدہ اور زوبیہ کے نزدیک ہوتا جا رہا ہے۔ خیر، پھر رمیسہ بیگم زبیدہ کے پاس چلی جاتی ہے تو اس پر بھی الزامات لگانے لگتی ہے کہ وہ عالم کے سامنے نیک بننے کا ڈرامہ کر رہی ہے، لیکن اس بار زبیدہ بیگم بھی خاموش نہیں رہتی، وہ ایسا جواب دیتی ہے کہ رمیسہ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچتا، کیونکہ جب رمیسہ کہتی ہے کہ بی بی تم کچھ بھی کر لو میری جگہ نہیں لے سکتی، تو زبیدہ بھی صاف کہتی ہے کہ تم نے بالکل ٹھیک کہا، میں تمہاری جگہ نہ تو لے سکتی ہوں نہ ہی لینا چاہتی ہوں، کیونکہ پہلی بیوی تو میں ہوں، ہاں البتہ میری جگہ لینے کی تم نے ضرور کوشش کی ہے۔ یہ جملہ سن کر رمیسہ کے غصے کی انتہا نہیں رہتی، وہ وہاں سے تو چلی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ زبیدہ نے پہلی بار وہ بات کہہ دی ہے جو شاید برسوں سے اس کے دل میں تھی۔ اور جناب تمام ناظرین کو بے چینی سے انتظار ہے کہ آخر علیزے کا کیا بنتا ہے، اور وہاں علیزے کا جب باقاعدہ ٹریٹمنٹ شروع ہونے لگتا ہے تو زہیب اللہ کے حضور سجدے میں گر کے رو رو کے اپنی بیوی کے لیے دعا کرتا ہے، جبکہ علیزے نا امید اور مایوس نظر آتی ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ زہیب کی دعائیں ضرور رنگ لائیں گی، جبکہ دوسری طرف زہیب کی ماں بھی علیزے کے لیے دعا گو ہے کہ اس کی بہو جب واپس آئے تو اپنے قدموں پر چلتی ہوئی گھر میں داخل ہو۔ تو دیکھتے ہیں ناظرین کہ آنے والی ایپیسوڈ میں کیا رزلٹ نکلتا ہے، اور دوسری طرف کیا ایان واقع ہی اپنے دل کی بات انایا کے سامنے کہہ دے گا، اور کیا انایا حسد میں آ کر کوئی نئی سازش کرے گی، اور کیا پریشے ایک بار پھر ان سب مسائل کے بیچ میں پھنس جائے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین، کیا ایان پریشے کو برباد کرنے میں انایا کا ساتھ دے گا یا صاف انکار کر دے گا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔